شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، کل آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ ذکر کیا تھا جو آج بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کے بل تم لوگ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان والا معاملہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن پاک کے اندر 5 مقامات پر اس طرح کا جملہ آیا ہے، یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 2 جگہ پر اس طرح کا جملہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اور 3 جگہ پر یوں فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ مطلب دونوں قسم کے جملوں کا ایک ہی ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر احسان والی صفت پیدا کریں، اس لیے کہ اللہ کو جو صفت پسند ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر وہ صفت آ جائے۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ ہمارے اندر نہ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑی سی تفصیل اسی کی آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لفظ احسان عربی زبان میں لفظ حسن سے بنا ہے، اور حسن کا لفظ تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا ہے، یعنی خوبصورتی۔ حسن کے معنی ہے خوبصورتی۔ اسی لفظ کو ایک دوسرے طرح بناتے ہیں تو وہ لفظ ہو جاتا ہے احسان۔ حسن کے معنی تو ہے خوبصورت ہونا، اور احسان کے معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا۔ ایک ہے خوبصورت ہونا اور ایک ہے خوبصورت بنانا۔ آپ گھر کو خوبصورت بناتے ہیں اور کپڑوں کو خوبصورت بناتے ہیں، کھانوں کو خوبصورت بناتے ہیں، گھر کے فرنیچر کو خوبصورت بناتے ہیں، اشیاء کو اور چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ خوبصورت بنانے کا کام بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی خوبصورت بنانے کو عربی میں کہا جاتا ہے احسان۔ لیکن ہر ایک چیز کی خوبصورتی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر آپ خوبصورت بناتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بہترین گھر بنایا، اس کا اچھا ڈیزائن بنایا اور اس کے اندر بیل بوٹے بنائے، اس کا روغن اور رنگ بڑا خوبصورت بنایا۔ آپ نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ کیا خوبصورت بنایا۔ یہ تو ہے عمارت کی خوبصورتی۔ ظاہر بات ہے کہ جو عمارت کی خوبصورتی ہے وہ انسان کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی خوبصورت بننا چاہے اور لا کے پیٹ مار لے خود کو
کہ بھائی میں نے گھر کو پینٹ کیا تھا، بڑا اچھا لگا، سارے لوگ تعریف کرنے لگے، ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ کا گھر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اس لیے میں نے چاہا میں خود کو بھی خوبصورت بناؤں، اس لیے میں نے 1 کلو پینٹ خرید کر خود کو مار لیا۔ آپ اسے عقل مند کہیں گے یا بے وقوف؟ ظاہر بات ہے کہ گھر کی جو خوبصورتی کا مطلب ہے انسان کی خوبصورتی کا وہ مطلب ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی خوبصورتی الگ الگ ہے۔ اسی طریقے پر کچھ خوبصورتی انسان کے اعمال سے وابستہ ہے، کچھ خوبصورتی انسان کے اخلاق سے وابستہ ہے، کچھ خوبصورتی انسان کے عقائد سے وابستہ ہے، انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے وابستہ ہے۔ اسی کو دراصل قرآن بتا رہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں جو انسان کے خوبصورت بناتا ہے اپنے عقیدوں کو، خوبصورت بناتا ہے اپنی عبادات کو، خوبصورت بناتا ہے اپنی معاشرت کو، خوبصورت بناتا ہے اپنے معاملات کو، خوبصورت بناتا ہے اپنے اخلاق کو، خوبصورت بناتا ہے اپنے تہذیب و تمدن کو۔ جو آدمی ان ساری چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے اس کا نام ہے محسن اسلام کی اصطلاح۔ یہ ہے احسان کرنے والے۔ پھر اس میں 2 شکلیں، ایک وہ خوبصورتی ہے ہمارے اعمال کی جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، اور کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ دونوں جگہ پر خوبصورتی پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر عقیدہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے۔ کچھ عقیدے اچھے ہیں، خوبصورت عقیدے ہیں، کچھ عقیدے بدصورت ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ عقیدے رکھو تو خوبصورت رکھو۔ جو انسان بہترین عقیدے رکھتا ہے، خوبصورت عقیدے رکھتا ہے، وہ احسان کرنے والوں میں داخل ہے، اور جو برے عقیدے رکھتا ہے وہ بدکار لوگوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کی توحید کو مانتا ہے، یہ خوبصورت عقیدہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت عقیدہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، بتوں کو مان رہے ہیں، پتھروں کو مان رہے ہیں، اور انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں، مٹی کی اور مختلف قسم کی چیزوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے اس کے مقابلے میں توحید کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کتنا پاکیزہ اور خوبصورت عقیدہ ہے۔ یہ خوبصورتی عقیدوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدوں کو بھی خوبصورت بناؤ۔ جب تم عقیدوں کو خوبصورت بناؤ گے تو تمہارا نام ہوگا محسن، خوبصورت بنانے والا۔ کیا خوبصورت بنایا؟ عقیدے کو خوبصورت بنایا۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ بڑا خوبصورت عقیدہ، وہ عقیدہ جو کفریہ ہے، شرکیہ ہے، انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے اور اس کے اندر بدصورتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ 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 عقیدوں کو بیان کیا گیا، توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا، اس کے مقابلے میں شرک کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کتنا بیہودہ عقیدہ ہے، کس قدر بد عقلی کا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی خود ہی اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو بناتا ہے اور پھر اسے خدا سمجھ کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ ہی کو اپنا حقیقی کارساز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 1-2 دن پہلے یہاں پارے میں پڑھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس میں بھیجا، جاؤ اس کی اصلاح کرو اور اس کو عقیدے توحید سمجھاؤ، اس لیے کہ فرعون یہ کہتا تھا
انا ربکم الاعلی، میں ہی تمام خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہوں، تمام ربوں میں سب سے بڑا پروردگار میں ہوں، انا ربکم الاعلی، خود کو خدا کہتا تھا اور تمام خداؤں کا سردار کہتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کے اس کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی اصلاح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبری دی تو یوں فرمایا کہ تم فرعون کے پاس میں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے ذرا ڈر معلوم ہو رہا ہے، بڑا شیطان ہے وہ، بڑا خبیث ہے وہ، اس کے پاس جانے سے مجھے ذرا ڈر لگ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری زبان میں اتنی زیادہ فصاحت نہیں ہے، میرے بھائی بہت بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، ذرا ان کو میرے ساتھ پیغمبر بنا دیجئے، میں بھی وہ بھی دونوں جا کر اس کی اصلاح کریں۔ اللہ نے کہا بہت اچھا، ان کو بھی میں تمہارے ساتھ پیغمبر بناتا ہوں، دونوں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے ان کو آزاد کر اور ہمارے ساتھ بھیج دے، میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بول رہے تھے تو اس میں جملہ استعمال کر رہے تھے کہ انا رسول رب العالمین، ہم لوگ یعنی میں اور میرے بھائی حضرت ہارون ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تیرے پاس بھیجے گئے۔ انا رسول رب العالمین، رب العالمین آیا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ عربی میں ماں ہوتا ہے نا، ماں کا لفظ وہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر شخصوں کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال کرنا ہو تو وہاں پر من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسے بولنا تو چاہیے تھا ومن رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ اس کے بجائے وہ کیا کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ اللہ کو چیز کہا، حالانکہ اللہ تو ایک ذات ہے، یہ اس کی حماقت تھی۔ اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب السماوات والارض وما بینہما، یہ رب العالمین وہ ہے جو زمینوں کا بنانے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا، وہ ہے رب العالمین۔ یہ سنتے ہی فرعون کہنے لگا اپنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگا الا تستمعون، ارے سنتے نہیں کیا بول رہے ہیں؟ میں تو خود رب العالمین ہوں، میں تو سارے خداؤں کا خدا ہوں، یہ بول رہے رب العالمین، اور یہ بھی کہہ رہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب العالمین وہ ہے جو زمینوں کا بنانے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ان دونوں کے درمیان کی مخلوق کو بنانے والا۔ یہ موسیٰ بول رہے، سنتے نہیں ہو کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات روکی نہیں، روکنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے کہنے لگے ربکم ورب آبائکم الاولین، ورب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے رب العالمین۔ یہ کہتے ہی بھاگ گیا، اس کے اوپر گویا شیطان سوار ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو ہے یہ تو یہ تمہارا جو پیغمبر آیا ہے یہ تو مجنون معلوم ہوتا، مجنون، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،
یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون پاگل معلوم ہوتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہنے لگے. یہ ہر اس طبقے کی، ہر کافر قوم کی یہ ادا رہی ہے کہ پیغمبروں کو اور نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو مجنون اور پاگل کہا کرتے. یہاں بھی اس نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھی مجنون کہنے والوں نے مجنون کہا تھا. یہاں بھی کہنے لگا یہ تمہارا رسول تو مجنون معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھڑکے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ غصے کو پی کر ایک جملہ اور کہا، اور انہوں نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. ارے میرا رب العالمین تو وہ ہے جو مشرق کا پروردگار، جو مغرب کا پروردگار. اگر تم کو کچھ عقل ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو. مجنون کے لفظ کو اس نے استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے میں عقل ہے تو سمجھو. مجھے پاگل بنا رہے ہو، مجھے مجنون کہہ رہے ہو. خود ہی مجنون ہے، خود ہی پاگل ہے. زمین دیکھو، آسمان دیکھو، چاند سورج دیکھو، یہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے ماں باپ کو دیکھو. کس نے پیدا کیا ان کو؟ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا تو رب العالمین. تو بھائیو یہ ہے عقیدہ توحید. نہ زمین کی پوجا ہو سکتی ہے، نہ آسمان کی ہو سکتی ہے، نہ مشرق کی ہو سکتی ہے، نہ مغرب کی ہو سکتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا عقیدہ توحید بڑا پاکیزہ، بڑا خوبصورت عقیدہ، انتہائی معقول عقیدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں شرک اور کفر وہ عقیدے ہیں جو پاگل پن کی دلیل ہے. اس سے کہ آدمی خود بت بناتا ہے، اس کو خدا سمجھ کے ہاتھ جوڑتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پتھر تھا، اس کے اوپر چل رہا تھا، پھر رہا تھا، پیشاب کر رہا تھا، پاخانہ کر رہا تھا، اور لوگ چل رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے. اب اس کو اٹھایا اور پھر اس کو بت بنانے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے. آپ بتاؤ توحید والا عقیدہ خوبصورت عقیدہ ہے، یہ شرک والا عقیدہ خوبصورت عقیدہ ہے؟ یہ معلوم ہوا کہ اسلام جو عقیدے تعلیم دیتا ہے وہ عقیدے بڑے پاکیزہ اور بڑے خوبصورت ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ محسن کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو محسن کے معنی ہے احسان کرنے والا، اور احسان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دینا. خوبصورت عقیدوں کو بھی بنانا ہے. اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو اسلام کے مطابق تو عقیدے درست ہو جائیں گے. تو ہمارے عقیدوں کے درست ہونے کو ہم کہیں گے کہ عقیدے خوبصورت ہو گئے. اس کے بعد آئیے عبادات. ان کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، عمرہ کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ ساری کے ساری جو عبادات ہیں ان کو بھی بہت ہی حسین اور خوبصورت بنانا ہے. کیسے خوبصورت بنانے؟ ان تمام عبادتوں کو خوبصورت بنانے کے دو طریقے، ایک ظاہر کو خوبصورت بنانا اور ایک اس کے باطن کو خوبصورت بنانا. ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقے کو استعمال کرنا ہوگا. نماز کیسے پڑھی اللہ کے نبی نے، روزہ کیسے رکھا اللہ کے نبی نے، زکات کیسے دی اللہ کے نبی نے، حج کیسے کیا اللہ کے نبی نے. جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا اس طریقے پر اگر انجام دیا جائے گا تو ہماری عبادتوں کا ظاہر درست ہو کر خوبصورت بن جائے گا. مثلا ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، کیسے کھڑا ہونا، ہاتھ کہاں باندھنا، نگاہ کہاں پر رکھنا، کس طرح اٹھنا اور کس طرح جھکنا، سجدے میں کیسے جانا، رکوع میں کیسے جانا، یہ ہے نماز کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا. اس طرح انجام دیں گے تو عبادت کا ظاہر حسین ہو جائے گا. لیکن صرف ظاہر کا حسن کافی نہیں ہے، عبادتوں کے باطن کو بھی حسین بنانا. باطن حسین ہوتا ہے اللہ کی طرف توجہ سے، باطن حسین اور خوبصورت ہوتا ہے ہمارے اندر اخلاص کے پیدا ہونے سے. جب اخلاص ہوگا،
اور اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ عبادت ہوگی، سمجھو کہ بہترین عبادت ہو رہی ہے، خوبصورت عبادت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، گھر کے باہر مسجد میں لا کر آپ تشریف رکھ رہے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، اتنے میں ایک آدمی مجلس کی طرف آنے لگے اور لوگوں کو چیرتے چیرتے اللہ کے نبی کے قریب چلے گئے اور بالکل قریب ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ اتنے قریب ہوئے کہ گھٹنوں سے گھٹنے کو لگا دیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو ایسا رکھ لیا۔ لوگ دیکھنے لگے کون آدمی ہے، عجیب و غریب، آیا باہر سے اور بالکل قریب آ گیا اور آ کر گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا اور ہاتھوں کو ایسا رکھ لیا۔ یہ تو کچھ عجیب طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ وہ آدمی آ کر کہنے لگا کہ یا محمد مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، اللہ کے فرشتوں کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو مانے اور دوبارہ پیدا کیے جانے کو مانے، آخرت کو مانے۔ ان سب چیزوں کے مان لینے کا نام ہے ایمان۔ وہ آدمی کہنے لگا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا اے محمد مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو، حج ادا کرو، ان عبادتوں کے انجام دینے کا نام اسلام۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیے مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو لفظ احسان آیا ہے، وہی احسان جس کی تفسیر میں آگے سے کرتا آ رہا ہوں۔ جبریل امین تھے یہ پوچھنے والے، پوچھا انہوں نے مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ ہماری ان عبادتوں کو جن کا ابھی ذکر ہوا، نماز کا ذکر ہوا، روزے کا ذکر ہوا، زکات کا ذکر ہوا، حج کا ذکر ہوا، یہ عبادتیں جو آپ نے بتائی ہیں، ان عبادتوں میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کیا ہوا کرتا ہے؟ نماز کا حسن بتائیے، روزے کا حسن بتائیے، زکات کا حسن بتائیے، عبادتوں کا حسن بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل کے اس سوال کے جواب کے اندر یوں فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عجیب جملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان اسے کہتے ہیں کہ تم جب عبادت کرو اللہ کی، اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آدمی یہ تصور کر کے نماز پڑھے گا، یہ تصور کر کے عبادت انجام دے گا، چاہے وہ عبادت ذکر کی ہو، چاہے وہ عبادت روزے کی ہو، چاہے وہ عبادت حج کی ہو، چاہے وہ عبادت تلاوت کی ہو، اور تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے یہ تصور جمایا ہوا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تو مجھ کو بہرحال دیکھ رہے ہیں، میں خدا کو دیکھوں کہ نہ دیکھوں لیکن اللہ تو مجھ کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ جو آدمی ایسی عبادت کرے گا اس کی عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ عبادت بہترین عبادت، اس کا سجدہ بڑی شان کا، اس کا رکوع بڑا حسین
حسین و جمیل، اس کا کھڑا ہونا وہ بھی بڑا حسین و جمیل، اس لیے کہ جب اللہ کا دیکھنا اس کے سامنے ہے اور خیال کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کی تمام عبادات کے اندر حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ۔ گنج مراد آباد ایک علاقے کا نام ہے، بستی ہے، ایک گاؤں، اس کا نام ہے گنج مراد آباد۔ وہاں کے رہنے والے تھے وہ، ان کا نام تھا فضل رحمان، بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، سلسلے نقش بندیہ کے شیخ تھے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی کی عمر 25 برس کی تھی، جوان تھے، ملنے کے لیے گئے، اس لیے کہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ سفر کیا، ان کی خدمت میں پہنچے تو وہاں پر شاید ایک دن دو دن رہنا ہوا، کھانے کی نوبت بھی آئی۔ ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی کے ہاں گھر کے اندر سے حضرت تھانوی کے لیے کھانا آیا۔ کھانا ایسا آیا، پلیٹ ولیٹ کچھ بھی نہیں تھی، روٹی تھی، روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن ڈالا ہوا تھا۔ ایک آدمی اندر سے لایا اور وہی روٹی ان کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا۔ اتنے میں مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی کہیں ادھر ادھر تھے، وہ بھی آ گئے۔ آئے تو مولانا اشرف علی صاحب کھانا کھا رہے تھے، ایسے ہی ہاتھ میں رکھے ہوئے توڑ توڑ کے روٹی کھا رہے تھے۔ جب کھا رہے تھے اتنے میں وہ آ گئے، دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں، پوچھا کہ بھائی کیا ہے کھانے میں؟ کہا حضرت روٹی اور دال ہے۔ کہا اللہ اکبر، روٹی اور دال، کیسی اللہ کی عظیم یہ نعمت ہے جو عطا کی گئی، اگر اللہ یہ ہم کو نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ آج ہم لوگ بہت اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اندر سے پھر بھی رہتا ہے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا، کھاتے ہیں ناشکری، کھاتے ہیں ناشکری۔ یہ اللہ کے بندے وہ تھے کہ سوکھی روٹی کھا کر، معمولی دال روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے بہت عظیم الشان نعمت ہے، واقعی اللہ ہمیں معمولی روٹی بھی دے دے تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ اگر بہت زبردست قسم کی چیز دے وہ بھی خدا کی نعمت ہے، معمولی سوکھی روٹی دے دے وہ بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آ گئی۔ اگر آپ کو بریانی ملے اس پر بھی کہو الحمدللہ، اور اگر آپ کو سوکھی روٹی ملے، دال روٹی ملے، اس پر بھی کہو الحمدللہ۔ اس لیے کہ بہت سے بندے وہ ہیں جن کو دال روٹی بھی نصیب نہیں، بھوکے مر رہے۔ دیکھو غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے، ہم لوگ کتنے مزیدار کھانے کھا رہے ہیں، وہاں کا حال کیا ہوگا؟ بچے بلک رہے ہیں، عورتیں بلک رہی ہیں، پریشان حال ہے، روزہ بھی ہے، جہاد بھی چل رہا ہے اور ظلم بھی ہو رہا ہے ان کے اوپر، بچوں کو مارا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھوکے پیاسے روزے سے ہے۔ آج اللہ نے کتنا ہم کو دیا لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اسے میں نے کہا دال روٹی پر بھی شکر ہو، بریانی پر بھی شکر ہو، جو نعمت ملے اس کے اوپر شکر کیا۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، یہ قصہ ہے دنیا کے مشہور و معروف بزرگ اور عالم اور محدث حضرت شیخ العربی والعجم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ، اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا، بڑا مال تھا۔ ان کے دسترخوان پر روزانہ 1000 آدمی صبح اور 1000 آدمی شام میں کھانا کھاتے، کتنے بڑے مالدار ہو۔ اور ان کا یہ بھی طریقہ تھا کہ روزانہ ایک جوڑا پہنتے تھے، ایک ٹائلر مقرر تھا
روزانہ وہ ایک جوڑا سی کر لاتا، حضرت اس کو پہنتے، دوسرے دن دوسرا جوڑا آتا، وہ نکال کر خیرات کرتے، کسی فقیر کو دے دیتے، روزانہ نیا جوڑا استعمال کرتے۔ اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا، 1000 آدمی صبح، 1000 آدمی شام میں کھانا کھاتے تھے، باقی جو ہے دولتوں وافر دولتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی کوئی بہترین قسم کا کپڑا بنا کر کسی علاقے سے آیا، وہ اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ بادشاہ کے پاس وہ کپڑا گیا تو بادشاہ نے دیکھ کر بہت پسند کیا اور کہا اتنا اچھا کپڑا، اتنا نفیس کپڑا، اتنا خوبصورت کپڑا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، میں لینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو بادشاہ نے کہا بھائی اتنی قیمت میں نہیں دے سکتا، اتنا بھاری قیمتی کپڑا تھا۔ وہ وہاں سے چلا آیا تو حضرت شیخ العربی والعجم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک ایسا کپڑا بکنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے اس آدمی کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لے آؤ۔ وہ آدمی آیا تو حضرت نے اس کپڑے کو خرید لیا، یعنی وہ کپڑا کہ بادشاہ جس کو خریدنے سے عاجز ہو گیا، حضرت نے اس کپڑے کو خرید لیا۔ جب یہ چرچا ہوا لوگوں میں کہ بھئی جو کپڑا کہ بادشاہ نہیں خرید پایا تھا وہ کپڑا خرید لیا ایک فقیر منش آدمی نے، جن کو صوفی اور بزرگ کہا جاتا ہے، تو بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچی تو بادشاہ سوچنے لگا اس سے کہ بادشاہوں کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، جیسے کہ آج مدرسوں میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آج حکومتیں اسی سلسلے میں جو ہے الٹی سیدھی ہو رہی ہے، ارے یہ مدارس کہاں سے چل رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن کسی مدرسے میں 100 بچے، کسی مدرسے میں 200 بچے، کسی مدرسے میں 500 بچے، کسی مدرسے میں 1000 بچے، کسی مدرسے میں 5000 بچے، کسی مدرسے میں 10,000 بچے، روزانہ کھانا، صبح کھانا، شام کھانا، تعلیم، تعلم سب کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ بعض سے گھروں میں وہ سہولت نہیں ہے جو ان مدارس میں ان طلباء کو مل رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ وہی سوچتا ہے جو وہاں کے بادشاہ نے سوچا تھا، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ ایک بار میں سفر میں جانے والا تھا، بہت پہلے کی بات، ایک پولیس والا یہاں پر آیا میرے پاس اور آ کر جو ہے کچھ تفتیش کرنے لگا مدرسے کے بارے میں، اور اس نے بہت سے سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا کہ مدرسہ چلانے کے لیے آپ لوگوں کو پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو عوام الناس ہیں اور جو ہے مدرسوں سے الفت محبت رکھتے ہیں اور جو ہے ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ پیسہ دیتے ہیں، اس پیسے سے ہم چلاتے ہیں، اس میں آپ بھی ہم کو دے سکتے ہیں، اگر آپ بھی دیں گے تو آپ کا شکریہ۔ تو وہ ہنسنے لگا، خاموش ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ تو حقیقت تو یہی ہے، کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی دے کے جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر اس کے دماغ میں آیا کہ میں جو خرید نہیں سکا کپڑا وہ کیسے خرید لیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس نے ایک آدمی کو تفتیش کرنے کے لیے بھیج دیا، اپنے پولیس والے کو۔ وہ آدمی حضرت شیخ کی خدمت میں آیا، وہ تشریف فرماتے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابھی بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی خیر خیریت یہ وہ باتیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، وہ کپڑا بھی ساتھ لایا جو کپڑا کے بادشاہ خرید نہیں سکا تھا، وہ کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ لا کے حضرت کے سامنے رکھا اور کہا کہ حضرت میں ٹیلر کے پاس گیا تھا کہ آپ کا اس میں جوڑا بنا دے، لیکن ٹیلر نے ناپ لینے کے بعد میں کہا کہ آستین کا کپڑا تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے، آستین کا کپڑا تھوڑا سا چھوٹا پڑ رہا ہے، پورا نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو واپس لایا ہوں۔ وہ پوچھ رہے کہ کیا کروں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی فلاں جگہ پر ایک ٹارچ رکھا ہوا ہے، اس کو لے کے آؤ۔
وہ خادم گیا اور وہ ٹاٹ رکھا ہوا تھا اس کو لے کے آیا. حضرت نے اس کو دے کر کہا ٹیلر کے پاس میں لے کے جاؤ اور کہنا کہ جتنا کم پڑ رہا ہے وہاں ٹاٹ کا پیبند لگا دے, وہاں ٹاٹ کا پیبند لگا دے. اتنا بھاری اور عظیم الشان کپڑا کہ بادشاہ جس کے خریدنے سے عاجز آ گیا, اتنے عظیم اور بھاری اور قیمتی کپڑے میں حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اس ٹاٹ کا پیبند لگا دو, جتنی کمی ہے یہ ٹاٹ کا پیبند وہاں پر کام آ جائے گا. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. یہ آدمی کہنے لگا حضرت میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا, بادشاہ جہاں سلامت نے مجھ کو بھیجا کہ آپ نے کپڑا خریدا, کہاں سے خریدا اس کی تحقیق کرو, اس کے لیے تو مجھ کو بھیجا گیا تھا, لیکن اب میں کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتا, میں واپس ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کیوں, کیا بات ہے, پوچھ لو. اس نے کہا حضرت کیا پوچھوں آپ سے, جس آدمی کے دل میں, جس آدمی کے دماغ میں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے برابر درجہ رکھتی ہے, بس اسے اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ اللہ والے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں, ٹاٹ کے پیبند کا بھی اور ایسے قیمتی کپڑے کا بھی. ان کی نظر میں تو دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں, اس لیے وہ دونوں پر کہتے ہیں اللہ کا شکر. انہی کا ایک اور قصہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں نیا نیا آئینہ بنا تھا, مرر, چہرہ دیکھتے ہیں نا مرر, نیا نیا آیا تھا. وہ بن کر آیا تو زیادہ عام نہیں تھا لوگوں میں, کہیں کہیں بہت ریئر کسی آدمی کے پاس میں ہوتا. ایک آدمی کے پاس وہ ملا تو اس نے حضرت شیخ کی خدمت میں لا کر پیش کیا اور کہا کہ حضرت ایک عجیب چیز ملی ہے, مجھے حاصل ہوئی ہے, یہ چہرہ دیکھنے کے کام آتی ہے, اس لیے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں, اگر آپ اسے قبول فرما لیں تو بہت اچھا. حضرت نے اس کو لے کر دیکھا, اپنا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ ہاں بھائی, اللہ کے نبی علیہ السلام جب کہیں باہر نکلنا چاہتے تھے تو اس وقت میں پانی میں اپنا چہرہ دیکھ کر باہر نکلتے تھے, چلو اس کے ذریعے اس سنت کو میں ادا کروں گا. یہ کہہ کر اپنے خادم کو دے دیا اور پہلے جب اس نے پیش کیا حضرت نے کہا الحمدللہ, تمام شکر اللہ کا ہے, کیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی. یہ کہہ کر اپنے خادم سے کہا کہ اس کو رکھنا, جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو لے کر اس کو دیکھ لیا کرے. اب وہ خادم کے پاس رہتا تھا, کبھی کبھی حضرت کہتے بھائی وہ آئینہ لاؤ, وہ لاتا, حضرت اپنا چہرہ دیکھتے پھر اسی کو دے دیتے, وہ لے جا کے رکھ دیا کرتا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت نے اسے منگایا, وہ آدمی اٹھانے گیا تو نیچے گر کر ٹوٹ گیا. وہ بیچارہ تھرا گیا کہ حضرت کو بہت پسند تھا اور حضرت نے اسے مجھے دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ رکھو, اب یہ تو میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا ہے, معلوم نہیں کیا ڈانٹ پڑے گی. وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے حضرت کے پاس میں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ حضرت از قضا آئینے چینی شکست, اللہ کے حکم سے وہ چینی کا آئینہ ٹوٹ گیا. پہلے زمانے میں جو بن کے آیا نا وہ چین میں بنا تھا, اس لیے اس کا نام ہی آئینے چینی تھا پہلے. اب تو ہر جگہ بنتا ہے, لیکن شروع جو ہوا بننا تو چین میں بننا شروع ہوا تھا. اس لیے وہ آدمی کہنے لگا از قضا آئینے چینی شکست, اللہ کے حکم سے, اللہ کے قضا سے یہ آئینے چینی ٹوٹ گیا. حضرت شیخ کی زبان سے نکلا الحمدللہ کہ آلہ خود بینی شکست, اللہ کا شکر ہے کہ خود بینی کا آلہ ٹوٹ گیا, بہت اچھا ہو. دیکھ رہے آپ اللہ کے ولیوں کا حال, ملا تو شکر ہو رہا ہے اور وہ ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. آئینے خود بینی شکست, خود بینی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونا, اس کو کہتے ہیں عجب و خود پسندی. اسلام میں عجب و خود پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہوا کرتی. آئینہ تو دیکھ سکتے بولے, لیکن حضرت نے اس سے ایک اور مفہوم نکالا اور کہا الحمدللہ کہ آئینے خود بینی شکست. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر. مجھے بات اس پر یاد آئی تھی کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ
جب فضل رحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں گئے تھے تو انہوں نے روٹی کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا ارے بھائی بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی۔ پھر اس کے بعد بیٹھک ہوئی تو اس بیٹھک میں مختلف باتیں فرماتے رہے اور اسی کے اندر ایک بات انہوں نے یہ کہی حضرت حکیم الامت تھانوی سے کہ بیٹا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ حضور ضرور فرمائے، تو فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ نے گود میں اٹھا کے مجھ کو پیار کر لیا، اللہ نے مجھ کو گود میں اٹھا کے پیار کر لیا۔ یہ کیا کیفیت ہوگی، یہ کیا ایک جذبہ ہوگا، اس کا تو وہی آدمی احساس کر سکتا ہے جس کے اوپر وہ بات گزرتی ہے۔ میں نے یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ ہم کو اپنی نماز حسین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ یہ ہے حسین اور خوبصورت بنانا، جیسے انہوں نے سجدہ کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، ان کی نماز کیسی خوبصورت ہوئی ہوگی کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے اللہ نے گود میں اٹھایا اور پیار کر لیا۔ یہ ہے نماز کا حسن و جمال۔ ہم نماز پڑھیں تو اس کا اہتمام کریں کہ نماز کے اندر بھی حسن و جمال آ جائے، ہر عبادت کے اندر حسن و جمال آ جائے۔ تو دو طرح حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، ایک ظاہر کے مطابق اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرنا اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے حسین و جمیل بنا دینا عبادت کو۔ اس کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ ہے عبادت کا حسن و جمال۔ ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں، ان سب کے اندر بھی حسن پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں سنی گئی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ احسانی کیفیت اور احسانی صفت پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔